السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ کاشانۂ دل میں الفت کے فانوس جلا کر چھوڑیں گے، بچھڑے ہوئے سب انسانوں کو آپس میں ملا کر چھوڑیں گے۔ آثار و قرائن کہتے ہیں یہ دور بدلنے والا ہے، مظلوم کے نالے خوابیدہ محشر کو جگا کر چھوڑیں گے، رہے عہد نبھا کر چھوڑیں گے۔ ایمان و عمل کے ساتھ اگر اللہ کی نصرت شامل ہو، باطل کی حکومت دنیا سے ایک روز مٹا کر چھوڑیں گے۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین، آج کا یہ دن ہم طلباء علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے بڑا مبارک و مسعود دن ہے کہ علم و آگہی کے اس مرکز میں ملک کے معروف و مشہور ارباب علم و فضل ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ چشم ما روشن، دل ما شاد۔ اس کے لیے ہم تمام طلباء آپ حضرات کو ہدیہ امتنان اور ارمغان تشکر پیش کرتے ہیں۔ چمنستان سر سید میں آپ کی آمد پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شایان شان آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نیز یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے جس مسرت اور معاونت کا مظاہرہ کیا ہے اور دعوت اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو زحمتیں برداشت کی ہیں، ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے پایا اجر عطا کرے اور آپ کی نیکیوں میں اسے اضافے کا باعث بنائے۔ حضرات، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، گزشتہ تاریخ میں شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں اور حکم الہی سے سرتابیاں اور کچھ دشمنان اسلام کی سازشیں اور کارستانیاں ہیں۔ ان اسباب کا اگر گہرائی کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو ایک واضح سبب مسلمانوں کا باہمی اختلاف و انتشار ہے۔ قطرہ جب سمندر میں ہوتا ہے تو بجائے اس خود سمندر کی طاقت رکھتا ہے، موجوں کے ساتھ مل کر تلاطم برپا کر دیتا ہے، اور جب سمندر سے الگ ہوتا ہے تو صرف قطرے بے وقت بن کر رہ جاتا ہے۔ پتھر کے ذرات جب پہاڑوں اور چٹانوں کے جز ہوتے ہیں تو بجائے خود گویا چٹان ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ذرات چٹانوں سے الگ ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت ایک ذرہ بے مقدار کی ہوتی ہے، جن کا مقدر یہ بن جاتا ہے تو پامال ہوتے رہیں۔ یہی حال امتوں اور قوموں کا ہے۔ اتحاد انہیں ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا دیتا ہے، دشمن آسانی سے ان کی طرف نگاہ بد اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب وہ انتشار اور بکھراؤ سے دوچار ہو جاتی ہے تو نہ ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ طاقت و قوت، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تقریباً گزشتہ 150 سال سے امت اسلامیہ ہند اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ خلافت عثمانیہ کا سقوط کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے صہیونی حکومت کی تشکیل اور بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے سے بھی زیادہ افسوسناک اور دور رس نتیجے کا حامل واقعہ تھا، کیونکہ اس واقعے نے امت کی اجتماعیت کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر مسلمانوں کے انتشار اور بکھراؤ کی ایک ایسی تاریخ کا آغاز ہوا کہ جس کا ہر آنے والا صفحہ پچھلے صفحہ سے زیادہ الگ ہے۔ حضرات، یورپ اور دوسرے لفظوں میں صلیبی اور صہیونی طاقتوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کو بانٹنے اور انہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے کی سازش رچی۔ یہ بکھراؤ کئی جہتوں سے پیدا کیا گیا، سب سے زیادہ علاقائیت اور وطنیت کے بت کو نمایاں کیا گیا تاکہ پوری دنیا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائے۔ عربی و اجمی تعصبات کی آگ بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ پورے عالم عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کھڑی ہوئی۔
پھر عربوں کو چھوٹی چھوٹی علاقائی شناخت کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کر دیا گیا۔ اس طرح مصر، شام، اردن، سوڈان اور دسیوں چھوٹی چھوٹی بے وزن، کمزور اور اپنی حفاظت کی طاقت سے محروم ریاستیں وجود میں آئی۔ نیز استعماری قوت نے ان کو آزاد کرتے ہوئے سرحدی جھگڑے بھی باقی رکھے تاکہ یہ باہمی اختلاف سے کبھی نجات نہ پا سکے۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں دولت ایمان چھوڑ دیں۔ بزرگوں دوستو، دوسری طرف نسلی اختلافات کو بھی ابھارا گیا۔ عرب اور غیر عرب کی تفریق اتنی بڑھا دی گئی کہ آج بھی بہت سے عرب ملکوں میں نسلی اور قبائلی تعصبات کے بالمقابل اسلامی اخوت ایک بے جان شے معلوم ہوتی ہے۔ اسی اختلاف کے نتیجے میں پڑوسی ملک پاکستان دو دخت ہو کر رہ گیا اور زبردست خون ریزی اور برادر کشی کے ساتھ بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ پاکستان میں اب بھی سرحدی، سندھی، بلوچی اور مہاجر کا اختلاف پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی نسلی اختلاف اور جھگڑے نے کشت و خون کے جو بازار گرم کیے ہیں، اس سے ہر صاحب نظر واقف ہے۔ یہی لڑائی اس وقت سوڈان کی سالمیت کو خطرہ میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسی جھگڑے نے افغانستان میں ظالم و جابر اور بد کردار و بد اطوار استعماری طاقتوں کو تسلط کا موقع فراہم کر دیا، اور آج ان خواہشام طاقتوں نے کسی گروہ کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ علاقائی اور نسلی اختلاف ان مسلمانوں کو بھی متاثر کر رہا ہے جو غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں، خاص کر جہاں وہ تارکین وطن کی حیثیت سے گئے ہیں اور وہاں ان کے درمیان ارتباط و برادرانہ تعلقات کا فقدان ہے۔ اختلاف کی سب سے خطرناک صورت مسلکی اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے جو زخم لگا ہے طویل وقفہ گزرنے کے باوجود مندمل نہیں ہونے پایا، بلکہ اس کی گہرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پرجوش مقررین، نسلی اختلاف کے شکار اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر فائدہ اٹھانے والے اہل قلم اس فاصلے کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی درمیان اتنی اونچی دیواریں کھڑی ہو گئی وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ طوفان آتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیل بلاخیز ٹوٹ پڑتا ہے لیکن وہ بنیاد مرصوص بن کر اس کو روک نہیں سکتے۔ وہ خود اپنے اختلاف کے ذریعے دشمن کی طاقت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بھیجا گیا تھا جن کو قیادت کے واسطے، بھیجا گیا تھا جن کو قیادت کے واسطے، گوشہ نشی ہو کے وہ دنیا سے کٹ گئے۔ دشمن ہے کامیاب مٹانے میں اس لیے، دشمن ہے کامیاب مٹانے میں اس لیے ہم اتحاد توڑ کر فرقوں میں بٹ گئے۔ حضرات، اس مسلکی اختلاف و خلیج اتنا وسیع ہو گیا ہے اور اس کے اثرات اتنے دور رس بن گئے ہیں کہ اس کے اثرات ملک اور قوموں کی سرحدوں سے ورے پہنچ جاتے ہیں۔ قریہ قریہ اور شہر شہر اس کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس وقت عراق کو تقسیم کرنے کے لیے مغربی طاقتوں نے یہی چال چلی۔ ایک طرف عربوں اور کردوں کے درمیان نسلی جھگڑا کھڑا کر دیا گیا، دوسری طرف خود عربوں کو اہل سنت اور اہل تشیع میں اس طرح تقسیم کر دیا گیا اور ماضی کے واقعات کو دہرا کر اسے اتنی ہوا دی گئی کہ آج پورا عراق آگ کی نفرت میں سلگ رہا ہے، نفرت کی آگ میں سلگ رہا ہے، اور دونوں فرقوں کے مقدس مقامات ان شعلوں میں جل رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں اول تو مسلمانوں کو اہل سنت اور اہل تشیع میں اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ان کی آبادیاں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں، ان کے اپنے دنیاوی معاملات باہمی اعتماد و اشتراک کے بغیر حل ہونے لگے۔ پھر اہل سنت کو مقلدین اور غیر مقلدین کے دو گروہوں میں بانٹا گیا۔ اس وقت کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ مغربی طاقتوں کا اعلی کار بن کر اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں اور نفرت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ پھر مقلدین میں دیوبندیت اور بریلویت دو اہم مکاتب ہیں اور ان کے مابین یہ اختلاف اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اس اختلاف کو بڑھانے میں اور نفرت کو قائم رکھنے ہی کو اپنی روزی روٹی کا سامان اور گزر اوقات کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور کچھ ایسی حالات میں تیسرا متبادل بننے کا شوق پورا کرنے میں لگے ہیں۔ انہیں ان حالات کا ادراک نہیں جن سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے، اور نہ ان مسائل کی فکر ہے جو دنیا کے مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر علماء اور مذہبی قائدین کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، تاریخ ہمیں بتاتی ہے
کہ مسلمانوں کے عروج کا اصلی دور وہی تھا جب وہ متحدہ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے، اور ان کے زوال و بربادی کا دور اسی وقت شروع ہوتا ہے جب وہ آپسی نا اتفاقی میں مبتلا ہوئے۔ امت مسلمہ کی پوری تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ اس نے جب بھی اور جہاں بھی شکست کھائی ہے اس کا سبب اس کی داخلی کمزوری رہی ہے۔ ذاتی اغراض، نفس پرستی، اللہ سے بے خوفی، دنیاوی اغراض سے وابستگی، یہ سب وہ امراض ہیں جو اب امت مسلمہ میں بری طرح سرایت کر چکے ہیں۔ ہم سے عدل و توازن رخصت ہو رہا ہے، ہم قومی و ملی مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، ہماری اجتماعیت مفقود ہو رہی ہے، اس طرح ہم نے خود اپنی تصویر بگاڑ لی ہے۔ مگر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنے اور اسے محسوس کرنے کے بجائے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، آج عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دین قوت و ایمان غیرت سے تہی دامن و عاری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے اس کا رشتہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ نبیوں کی سنتوں پر عمل کے بجائے اقوال غیر سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان کا تا بنا کے دیا ٹمٹمانے لگا ہے اور انسان اپنے تخلیقی مقصد کو بالکل بھلا بیٹھا ہے۔ بالآخر دنیا کی نگاہوں میں اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی حیثیت بالکل گر گئی ہے، بلکہ اس کی بقا پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی اتحاد کو قائم کریں، ایمان و یقین کی اسپرٹ جو اسلاف کے اندر پائی جاتی تھی اپنے اندر پیدا کریں، روزمرہ کے معاملات و اعمال کا سنجیدگی سے جائزہ لیں، اپنی زندگی کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا حفظ جا بنائیں، اپنے گھریلو ماحول کو اسلامی طرز کا بنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ ایک ہم ہی نشانہ ہے ہر ایک سازش کا، ایک ہمیں نشانہ ہے ہر ایک سازش کا، عقل حیرہ ہے نفرت کا منظر کیا ہے۔ متحد جو کاش ہوتے تو بڑی طاقت تھے، متحد جو کاش ہوتے تو بڑی طاقت تھے، ورنہ بکھرے ہوئے دنوں کا مقدر کیا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔